صدر مملکت کا چیف الیکشن کمشنر کے نام ایک اور خط، اور اس خط میں انہوں نے انتخابات کی تاریخ دی ہے یا تاریخ کی تجویز دی ہے؟ فرق کیا ہوگا؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ اور کیا انہوں نے اگر یہ تاریخ دے دی ہے تو اس کے بعد جو اگلا مشورہ دیا الیکشن کمیشن کو، اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ کیونکہ اسی خط میں آگے چل کے جناب صدر یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ سے بھی آپ رجوع کریں اس معاملے پہ، کیونکہ نگران جو سرکار ہے، الیکشن کمیشن ہے، اس کی رائے میری رائے کے برعکس ہے، لہٰذا آپ اعلیٰ عدلیہ سے رجوع فرمائیں۔ تو یہ صدر نے کہیں ایک تیر سے دو یا تین شکار تو نہیں کیے، یا پھر ایک ہومیوپیتھ سا ایک سلسلہ چلانے کی کوشش کی ہے، یا ایک آئینی بحران کو جنم دیا ہے کیا؟ پیچیدگی ہے کیا؟ یہ تاریخ دینے کے اختیار بنیادی طور پر ہے کس کے پاس؟ اور اب جو صدر نے جہاں تاریخ تجویز کرتے ہوئے اعلیٰ عدلیہ کی جانب رجوع کرنے کا مشورہ دیا، تو ان دو کو کیسے ملا کے ہم پڑھیں گے؟ اس سلسلے میں اب تک کی جو آراء سامنے آئیں، اس میں عرفان قادر صاحب تو کہتے ہیں جب صدر اور پی ایم کے بیچ معاملہ ہو تو عدالت کچھ نہیں کر سکتی، اور اشتر اوصاف صاحب کہتے ہیں کہ یہ ای سی پی کا کام ہے، صدر کی خواہش کا اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ قمر زمان کائرہ صاحب نے کہا کہ ہم بھی بیست جماعت اپنا فیصلہ کل کریں گے سی ای سی میں، لیکن ابھی تک صدر کے پاس اختیار نہیں ہے ہماری آئینی اور قانونی رائے میں۔ اور پھر فاروق ستار صاحب نے بھی کچھ ایسا ہی موقف اختیار کیا۔ البتہ شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرا یوم پیدائش ہے 6 نومبر، اس دن صدر نے انتخاب کی تاریخ رکھی ہے۔ تو انہی کی طرح کا بچہ پیدا ہوگا، شیخ رشید لال حویلی جیسا، آزادانہ منصفانہ اور منصفانہ۔ جناب کامران شاہ صاحب کو میں نے آج روکا ہے سر، کیونکہ آپ بہت بزی ہیں آج کل کامران شاہ صاحب، اور ہیں بھی اسلام آباد پنڈی، اور مسلسل وہاں پائے جاتے ہیں، اہم دورے کرتے ہیں، اہم ملاقاتیں کرتے ہیں، پھر اہم خبر لے کے آتے ہیں کہ صدر تجویز دینے والے کیا تھا ہاں جی کہ صدر پاکستان تاریخ کا اعلان کرنے والے ہیں، تو 2 دن کے بعد ہاں جی کوئی 48 گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں نا سلام صدر صاحب نے خط لکھ دیا چیف الیکشن کمشنر کو کہ ان کی رائے میں وہ تاریخ دینے کا اختیار رکھتے ہیں اور تجویز کر رہے ہیں کہ 6 نومبر کو انتخابات کرا دیے جائیں۔ بروز پیر 6 نومبر 2023۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کو خط لکھ چکا تھا اور وزارت قانون سے وہ رائے مانگ چکے تھے کہ یہ جو اختیار ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے، اسمبلی صدر کی ثوابدید پر نہیں ٹوٹی، اسمبلی وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ ٹوٹی ہے۔ جی اب مسئلہ یہ تو جو ہماری دستوری سکیم ہے نا، اس پہ تو آ جاتے ہیں، پہلے کامران شاہ صاحب کو ایک منٹ بات کر لیتے ہیں ان سے کہ اسمبلی جو ہے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر تحلیل ہو سکتی ہے یا صدر کی ثوابدید پر تحلیل ہو سکتی تھی، اب تو نہیں ان کی ثوابدید پہ ہو اس سکتی۔ کو اختیار کو ختم کر دیا گیا۔ اب ان کی ثوابدید صرف یہ رہ گئی ہے کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہو جائے اور کوئی شخص جو ہے وہ منتخب نہ ہو سکے ایوان سے، تو اس وقت وہ اپنی ثوابدید کے مطابق اسمبلی کو تحلیل کر دیں۔ یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے، اور صدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی میں نے تحلیل کی ہے وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ، حالانکہ صدر جو ہیں وہ ہر کام وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ کرنے کے پابند ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ کرنے کے پابند ہیں تو وہ پھر ہر کام کی ذمہ داری بھی لیں گے۔ اگر وہ کہیں کہ کیونکہ میرے دستخطوں سے فرمان جاری ہوا ہے اس لیے میرا اختیار ہے، تو یہ جو پارلیمانی نظام حکومت ہے اس کی یہ نفاستیں ہیں، نزاکتیں ہیں، پیچیدگیاں ہیں۔ نہیں پیچیدگیاں کیا ہیں؟ ہوگی نا پیچیدگی، دنیا میں کہیں پیچیدگی نہیں ہمارے ہوتی، ہاں ہے، ہمارے ہاں ہمارے تو تو لکھی لکھائی چیز میں پیچیدگی نکل آتی ہے۔ کون سی؟ یہ ابھی لکھنی تو ہماری عادت ہے نا پھر معاملات کو پیچیدہ بنانے کی۔ یہ کریڈٹ دیں ہماری ذمہ دار قیادت کو، جو ہماری اوپر بیٹھی ہے نیچے بیٹھی ہے، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے اداروں کو، سب کو کریڈٹ جائے۔ کامران شاہ صاحب یہ آپ خبر لے کے آئے تھے، مناظرہ باز جو ہیں فرقہ باز مولویوں کی طرح لڑتے ہیں ایک دوسرے سے، کوئی بات جو ہے سرے چلنے نہیں دیتے۔